السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک ایجوکیٹر. دوستو، اسرائیل میں ریڈ کاؤز یعنی لال گائے کی قربانی کیوں ہو رہی ہے، میں آپ کو یہ سارا قصہ بہت ہی آسان وے میں ایکسپلین کروں گا. اس کے لیے ہمیں مسجد اقصیٰ کے متعلق جاننا ہوگا. مسجد اقصیٰ یروشلم میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. ہم مسلمان اس جگہ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں. دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ اس جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود ہوتا تھا، جس کو 2 دفعہ گرایا گیا تھا، جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومنس نے گرایا. اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ سے ان کا مسیحا نمودار ہوگا، جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں. اس لیے مسجد اقصیٰ کی جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے. لیکن مسجد اقصیٰ سمپلی مسلمانوں کی جگہ ہے. آج بھی یہاں صرف مسلمان انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن یہیں سے ان ریڈ کاؤز کی کہانی سامنے آتی ہے. دوستو، ستمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل 5 گائے منگوائی گئیں. ایسی گائیں جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا، اور فائنلی ان کو یہ گائیں امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس سے مل گئی. یہ تمام گائیں بالکل سرخ رنگ کی تھیں اور ان کے جسم پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہو. ان کے پاؤں یعنی کھر بھی لال رنگ کے تھے. اسی لیے ایسی گائے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا. ان کو ریڈ ہائفر بھی کہا جاتا ہے. ایسی گائے جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا. ہر گائے کی قیمت تقریباً $1 سے زیادہ ہے. لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی مسجد اقصیٰ کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہاں یہودیوں سے زیادہ ہمیں زائنسٹ کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے. ایک عام یہودی کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو، لیکن جو یہودیوں کی نیشنلسٹ موومنٹ ہے، جو یہ سارے کام پلان کرتی ہیں، انہیں زائنسٹ کہا جاتا ہے. بہرحال دوستو، اس ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا. اب ان کے اسکرپچر میں اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائیں چاہیے ہوں گی. ایسی گائیں جو سر سے پاؤں تک بالکل لال ہو، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو اور ذبح کرتے ہوئے ان کی عمر 3 سال ہو. یہ لوگ ان کاؤز کو ذبح کریں گے اور ان کو جلا اور ان کی راکھ کو پانی میں ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے، اور پھر جا کر یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ٹیمپل تعمیر کرنا شروع کریں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا. انہوں نے ماڈل بھی تیار کیا ہوا ہے. ان کاؤز کو ذبح کرنے کی کچھ ٹولز بھی بنا لیے گئے ہیں، جیسا کہ ہیرے کی چھری وغیرہ وغیرہ. یعنی انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ زائنسٹ آلریڈی مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ اس کو شہید کر سکیں. ان کو یہ بس لال گائے چاہیے تھی جو اب ان کو مل گئی ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے یعنی اپریل میں شاید ان کاؤز کو ذبح کر دیں، جس کا مطلب ہوگا کہ پھر یہ مسجد اقصیٰ شہید کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے. 1969 میں بھی زائنسٹ نے یہ کوشش کی تھی، جب ایک آدمی ڈینس مائیکل نے مسجد اقصیٰ کے اندر آگ لگا دی تھی، جس سے یہاں کافی نقصان ہوا تھا. بہرحال میں نے بہت ہی آسان ورڈز میں یہ ساری کہانی آپ کو ایکسپلین کی ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی بات کی جائے تو یہ بہت خطرناک ہوگا. یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف ریسنٹ جنگ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ یہ لال گائیں اسرائیل میں آ چکی ہیں اور اب یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اگر مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بہت خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے. 2 ارب مسلمان اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے. بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے. اسرائیلی حکومت پر آلریڈی بہت پریشر ہے اور یہ شاید ابھی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا پلان نہ بنائیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کاؤز کو ابھی ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ گائے کی ایج 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو شاید ان کاؤز کو ابھی ذبح نہ کیا جائے. خیر، آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے.